توبہ قبول فرمائی. فتابہ، پس پھر اللہ نے توبہ، فتابہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. انہ، بے شک، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا ہے اپنی غلطی، در حقیقت یہ دیکھا جائے نبی تو معصوم ہے، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ جو غلطی ہے در حقیقت وہ حکم قبولی ہے، حکم کا نہ ماننا. میں نے وہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں، وہ درخت ہے، پھل ہے، اس میں دیکھا جائے تو جنت کا درخت ہے. اللہ نے صرف یہ دکھانا ہے اصل میں کہ اس نے یہ حکم عدولی جو کی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے اس کے نعم البدل اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا سزا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا بھی دیکھیں جنت سے نکلنے کی بات ہے. حالانکہ در حقیقت جنت کے لیے آدم کو بنایا ہی نہیں گیا پہلے، وہ تو بنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں سے پہلے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنایا. جنت کی بات پہلے ذکر ہی تھی. ہاں جنت میں بھیجنے کا ایک مقصد تھا کہ آدم دیکھ لے اپنا مقام یہ ہے تمہارا جنت کا مقام اور تم نے ادھر ہی لوٹ کر رکھا. بس صرف یہ مقام دکھانے کے لیے، منزل دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی. جنت میں ابا حضرت اما حوا کو اور آدم کو کچھ لمحات کے لیے کچھ جو بھی وقت تھا اللہ کے ہاں اس کے لیے جنت میں ٹھہرا ہے. اور یہاں پہ پھر لاگو کر دیا آزمائش. آزمائش میں یہ دیکھنا تھا کہ آدم سے کیا ہوتا ہے. اب اس میں دو تین باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو غلطی کی ہے یہ گناہ ہو گیا آدم سے، اور یہ گناہ جو ہے جو انسان کی سرشت میں رکھ دیا گیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے کیونکہ آدم سے غلطی ہوئی. لیکن اس بات کو قرآن پاک رد کرتا ہے. قرآن پاک رد کرتا ہے فتابہ علیہ، بس اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اب توبہ قبول کرنے کے بعد وہ گناہ رہ ہی نہیں جاتا. جب توبہ کلیئر ہو جاتی ہے، توبہ منظور ہو جاتی ہے تو وہ گناہ نہیں رہ جاتا. یہ بات کرتے ہیں عیسائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو سب کی سرشت میں یہ گناہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی وہ لکھا گیا، ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے. تو اس بات کا کفارہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بغیر، باپ کے بغیر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا کر، وہ بیٹا کرتے ہیں بیٹا بنا کر بھیجا ہے، تو یہ کفارہ ہو گیا. اب گناہ کا جو ہے نا انہوں نے اس گناہ سے بھی کیا کہ وہ گناہ کے بغیر آئے، وہ معصوم، باقی سب گناہگار یعنی وہ. لیکن قرآن جو ہے وہ اس بات کی رد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فتابہ علیہ، بس اللہ نے توبہ قبول فرما لی. جب توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ گناہ نہیں رہ جاتا. اب وہ بات صرف آدم تک رہی، باقی تمام تک یہ بات نہیں ہے. یہ بات اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو کلمات سکھائے یہ سورہ آراف میں آتے ہیں. کلمات جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے وہ آپ اکثر پڑھتے ہوئے رہتے. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھایا. کیوں سکھائے؟ کہ جب اللہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ
کلمات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی احساس کی وجہ سے سکھائے. اور کچھ مفسرین کرام جو اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ آدم کو احساس ہو گیا تھا وہ اکثر جو ہے وہ آپ رنجیدہ بھی رہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں بھی آپ رویا بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو عرش اولا پہ محمد لکھا ہوا نظر آتا ہے. محمد کے نام کو جب انہوں نے دیکھا تو یہ کلمات سکھانے کا جو کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلمات جو ہے وہ اس صدقہ سے بھی سکھائے کہ جب محمد کا نام دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ کوئی خاص ہی ہستی ہے کہ جو اللہ کے بہت قریب ہے, میں کیوں نہ اس کا واسطہ دوں اللہ سے, اللہ کو, تاکہ میری توبہ قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ پھر آدم علیہ السلام نے محمد کے نام کا صدقہ دیا, واسطہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اللہ اس کو نبی کے نام کے صدقے, محمد کے نام کے صدقے, اپنے محبوب پاک کے نام کے صدقے, محبوب کائنات فخر موجودات کے نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمات سکھائے اور پھر آدم کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہ ان کی توبہ قبول فرمائی. اور وہ توبہ قبول فرمانے کے بعد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر آدمی گناہ گار پیدا ہوتا ہے. یہ وقت کے لحاظ سے جو بھی یہ برائیاں, یہ جتنے بھی معاملات ہیں, یہ بعد میں شیطان کی پیدا ہوئی. شیطان نے جتنی بھی یہ برائیاں دنیا میں آئی ہیں, یہ شیطان نے پہلے دن سے یہ پہلا حملہ کیا اور پھر یہ پہلا. اور دوسری بات کہ حکم ہی ہوتا ہے, اس میں جواز نہیں پیدا کیا جا سکتا. شیطان نے حضرت اما حوا کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقتی طور پر کہا تھا جب تم جنت میں نئے آئے تھے, تم ضعیف تھے, اس وقت کمزور تھے اور تمہیں یہ پھل کھا نہیں سکتے, اس کے کھانے سے تمہیں حیات ابدی حیات مل جائے, تو لہٰذا تم کھا لو, تمہیں ہمیشہ کی حیات مل جائے. تو یہ تو کوئی نہیں, ویسے اللہ نے آپ کو روکا تھا, جواز پیدا کیا. تو وہ جواز جب اما حوا نے حضرت آدم کو یہ بتایا تو کچھ اما حوا کی غلطی پہلے اس نے کی, پھر آدم علیہ السلام سے کروا دی, تو وہ جواز کے تحت غلط ہے. تو جواز جو ہے وہ چاہیے نہیں ہوتا, اللہ اپنے حکم کی تابعداری چاہتا ہے, اللہ اپنے حکم کی فرما برداری چاہتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے, اس کی فرما برداری, چاہے وہ جو بھی حکم ہو. پہلا حکم سجدے کا ہوا تو وہ بھی حکم تھا, دوسرا حکم یہ درخت کے پاس نہ جانے کا ہوا, یہ بھی حکم تھا. لیکن بظاہر دیکھا جائے تو جو کائنات میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں سے کوئی گناہ نظر نہیں آتا, صرف یہی نظر آتا ہے حکم ادھوری. شیطان نے بھی حکم ادھوری اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کروائی گئی اللہ کی اس میں حکمت کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک بات اور بھی ہے کہ انسان کے لیے یہ کروائی گئی کہ اگر اس طرح کا وقت آئے تو کس طریقہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا. انبیاء سے جو کام کروایا جاتا ہے, انبیاء در حقیقت معصوم ہوتے ہیں, وہ جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آئندہ امت کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جتنے کام کیے آئندہ امت کے لیے کیے. اپنی ذات جو ہوتی ہے ان کی معصوم ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف کس طرح رجوع کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے کیا احساس ہے, کیا ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے ہم کس طرح رجوع کریں. یہ رجوع کرنا جو ہے دراصل سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کے ذریعے پہلے دن سے ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام کی حکمت, اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جو معرفت ہے کہ بعد میں آنے والے وقت میں سمجھ آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و صحابہ.